بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال میں نے ابھی چند دن میں بیان کی تھی کہ ایک صحابی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا, حلیہ کیسا تھا. اور عشق کی حالت تھی صحابہ کی, اور صحابہ کے بعد بھی تابعین کی بھی, اور ان کو مزہ آتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا وہ پوچھا کرتے تھے بتائیں, آپ بتائیں کیسے تھے, آپ بتائیں کیسے تھے. تو ایک صحابی سے جب پوچھا تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ پچھاڑ کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آئی, پھر پوچھا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا ہے, اس میں کون سی دکھ کی بات تھی. تو پھر وہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے. اور پھر ان کو ہوش آئی تو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھ پر دو حالتیں آئی ہیں. ایک نفرت کی حالت تھی, تو اتنی شدید تھی کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا خدا کی قسم نفرت کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اپنی نظر کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس منہ پر نظر پڑے. اور پھر دوسری حالت وہ پیدا ہوئی جب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا. اب محبت میں ایسا جوش مارا ہے کہ خدا کی قسم شرم اور حیا اور وفور محبت کی وجہ سے میری نظر اس چہرے کو دیکھ نہیں سکتی تھی. اور آج میں وہ بدقسمت ہوں کہ صحابی تو ہوں, لیکن جب لوگ پوچھتے ہیں تو میں نہیں بتا سکتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا. یہ وہ انقلاب ہے, یہ وہ انتقام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے لیا ہے. اور اسی انتقام کا ذکر قرآن کی فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تم خدا کی راہ میں قربانیاں دو, بدیوں کو حسن سے تبدیل کرو, لیکن جو اس کا میں نے معیار مقرر کر دیا ہے اس سے کم پہ میں راضی نہیں ہوں گا.